ادھر دیکھنا سن 6 ہجری کو جب خیبر فتح ہوا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خیبر سے واپس آئے تو معجم کبیر میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ میں ایک خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ سرکار منبر پہ بیٹھے ہیں اور جس مدینے میں آمنہ کے لال کی خوشبو ہو، جس مدینہ میں علی المرتضیٰ کی خوشبو ہو، جس مدینہ میں ریحانتین مصطفیٰ کی خوشبو ہو، اس مدینے کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سرکار نے فرمایا انی لاجد ریح الرحمن۔ اٹھا کے دیکھیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ریح الرحمن۔ اے میرے صحابہ، میں مدینہ میں خیبر کے بعد واپس آیا ہوں، خیبر فتح کر کے آیا ہوں، میں مدینہ آیا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بعد یہاں کوئی آیا تھا؟ انی لاجد ریح الرحمن، میرے بعد کون آیا تھا؟ عرض کیا حضور لوگ تو بڑے آئے۔ فرمایا نہیں، قافلے بھی آئے ہوں گے، تاجر بھی آئے ہوں گے، عاشق بھی آئے ہوں گے، لیکن کوئی خاص بتاؤ۔ عرض کیا حضور ایک جوان آیا تھا، اپنا نام اویس بتا کر گیا ہے، علاقہ کرن بتا کر گیا ہے۔ فرمایا اس کے آنے سے مدینہ کی فضا بدلی ہوئی ہے۔ انی لاجد ریح الرحمن، میں خاص خوشبوئیں مدینہ میں پا رہا ہوں۔ ایمان سے بتانا اگر اویس کرنی کی خوشبو مدینہ طیبہ میں موجود رہی تو پھر کربلا میں حسین کی کتنی خوشبو موجود رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ ریح الرحمن، سرکار نے یہ نہیں کہا انی لاجد ریح الازہار، مجھے کچھ نئے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نہیں فرمایا انی لاجد ریح الاخلاق، مجھے حسن خلق کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا انی لاجد ریح الجود، مجھے سخاوت کی خوشبو آ رہی ہے، نہیں بلکہ فرمایا انی لاجد ریح الرحمن، مجھے اللہ کی ان خوشبوؤں میں سے خوشبو آ رہی ہے جو صرف میں سونگھ سکتا ہوں۔ ادھر دیکھنا، میری طرف دیکھنا، تو پھر ہم اسی خوشبو کے حوالے سے آج جمع ہیں جو اولیاء میں اللہ کی خوشبوئیں موجود ہیں۔ گفتائے اللہ بوت، ابھی آپ سن رہے تھے کہ افطاری کا سامان تیار کروا دیا۔ میں رفیق ملت کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور صرف عظمت نہیں، ان کی تربیت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کی نگاہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کے مقام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی ذریت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت کو کیسے جوان پال کے دے گئے، ادھر دیکھنا، فرمایا لاجد ریح الرحمن، مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اولیاء سے ایک خوشبو رفیق ملت بھی ہیں جن سے زمانہ مہک رہا ہے۔ ہمارے پنجاب سے پوچھے مفتی عارف صاحب کون ہیں، ہمارے پنجاب سے پوچھے رفیق ملت کون تھے۔ ادھر دیکھنا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صرف تعریف نہیں کی بلکہ فرمایا یہ لو میرا جبہ، اسے ساتھ لے جاؤ۔ اور مولا علی شیر خدا، آج کل تو لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے۔ میں نے کہا تو پہلے اپنا منہ سنبھال، ہم سب کو افضل مانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں کہ ہم افضل و مفضول کی بات کریں۔ اور جو خالصتاً اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس درجے پر افضلیت ہمارے بزرگوں نے مانی ہے، ہم اسی درجے کی افضلیت کو مان رہے ہیں۔ جو ترتیب افضلیت بزرگوں نے عطا فرمائی ہے،
ہم اس ترتیب کو توڑنا نہیں چاہتے، جو ترتیب آ رہی ہے ہم اسی کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میری طرف دیکھنا، سرکار نے فرمایا میرا جبہ لے لو، مولا علی کو ارشاد فرمایا حضرت عمر کو بھی ساتھ لے لو اور جاؤ یمن۔ یمن کوئی 5 کلومیٹر پر ہے مدینہ طیبہ سے، ذرا گوگل کریں، 1 مہینے کا سفر ہے۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی دکان نہیں تھی کہ دکان کھولیں گے بیٹھے ہوں گے مل جائیں گے۔ اویس کرنی کا کوئی کاروبار نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ بیٹھیں۔ اویس کرنی تو اونٹ چراتے ہیں اور 50 کلومیٹر ایریا ڈیلی اونٹ چرتا ہے، آج یہاں ہے تو کل وہاں ہوگا، جدھر اونٹ جائیں گے چرانے والا ادھر جائے گا۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا ولی کو تلاش کرنے کے لیے عمر بھی جائے، ولی کو تلاش کرنے کے لیے علی بھی جائے، ساتھ میں میرا جبہ بھی لے کر جائے، جہاں اویس ملے وہاں جائے اور جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا، میرا تحفہ بھی دینا اور میرا پیغام بھی پیش کرنا۔ حضور پیغام کیا ہے؟ فرمایا اویس سے کہو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہم بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، لوگوں کو بڑا شوق ہے ٹوپیاں سیدھی کرنے کا، جبہ و دستار سیدھا کرنے کا، لیکن ادھر دیکھنا، جبہ و دستار سیدھا ہو یا نہ ہو، دل سیدھا ہو جائے تو پھر قبر بھی سیدھی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت اویس کرنی کو مولا علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی افضل ہے یا تابعی افضل ہے؟ اور ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عمر افضل ہے یا حضرت اویس افضل ہے؟ لیکن سرکار نے فرمایا جاؤ مدینہ چھوڑو، سفر کرو، ٹریول کرو، دھوپ برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پھر کرم جا کے یمن جا کے جس جنگل میں اویس ملے وہاں جاؤ اور جب ملے ہمارا سلام پیش کرو۔ اللہ والوں کو سرکار سلام بھجوا رہے ہیں اور تم اللہ والوں کے لیے کفر کے فتوے لگا رہے ہو۔ ادھر دیکھنا، پہلے لوگ اللہ والے کافروں کو عاشق بنایا کرتے تھے، کافر آتا تھا عاشق بنا دیا کرتے تھے۔ آج کل نیا رواج ہے عاشقوں کو کافر بنانے کا چکر چلا ہوا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھنا، مولا علی گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ گئے، حضرت اویس جہاں ملے وہاں جا کے ڈھونڈا اور سرکار ملے تو نہیں تھے نا اویس سے۔ سرکار نے فرمایا ایک نشانی بتا رہا ہوں، ان کی ہتھیلی دیکھنا۔ حضور کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا وہ ہتھیلی پہ ایک نشان ہوگا جو مرض نہیں ہوگا بلکہ نور ہوگا، برس نہیں ہوگا۔ ہتھیلی سفید ہوگی لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ وہ ہتھیلی نور کی وجہ سے نورانیت ہوگی اس کے اندر۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا ابسط یدک، جبہ بعد میں دوں گا، پہلے ہاتھ دکھاؤ کہ تم اویس ہو۔ اب جسے سرکار ملے ہی نہیں، سرکار تو خیبر میں تھے، اویس مدینہ آئے واپس چلے گئے۔ کس نے آمنہ کے لال کو بتایا کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ آیا تھا تو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ یہ نشان ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے ہمارا نبی علم غیب بھی جانتا ہے، ہتھیلیاں بھی جانتا ہے، قبریں بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے بست ید فرمایا، مولا علی شیر خدا نے اس نشانی کو پہچانا، علامت ولایت کو پہچانا، سرکار کا جبہ مبارک پیش کیا اور سرکار کا پیغام عطا فرمایا کہ اے اویس، آمنہ کے لال نے ہمیں پیغام دے کے بھیجا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امت کے لیے نبی کی دعا کم تھی؟ آج کل تو لوگ کہتے ہیں فلانا شے کوئی نہیں، فلانا شے کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیکھ تو صحیح، نبی کہہ رہے ہیں اور نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، نبی کا بھیجنا بھی رب کی رضا ہے، جبہ دینا بھی رب کی رضا ہے،
اور دعا کے لیے کہنا بھی رب کی رضا سے ہے۔ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں لوگوں میں عمر اور علی کی سنت بنا کے تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کا ولی جہاں مل جائے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ توجہ رکھیں، سید ناصر شاہ زندہ باد۔ ادھر دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ نعرے ان کے لگتے ہیں جو آقا کے فرمان پہ چلتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا، سرکار نے جبہ عطا فرمایا، سرکار نے خلفائے راشدین 10 مبشرہ بدری احدی قابل الفتح صحابہ کو بھیجا، جو ترتیب ہے صحابہ کی، ان میں افضل ترین لوگوں کو بھیجا، افضل ترین گروہ کو بھیجا، اور ایک نہیں 2 کو بھیجا، اور فرمایا جاؤ ڈھونڈو اویس کو۔ اگر مولا علی ولایت بانٹنے والے ولی کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو ہم ولایت لینے والے کیوں ولی کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ولایت کو مہر لگانے والے مولا علی شیر خدا ولی کو ڈھونڈ کر سرکار کا پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں اویس آمنہ کے لال کا فرمان ہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو، اور حضرت اویس نے آگے سے کیا عرض کیا؟ حضور میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں پھر سرکار کے امر پہ میں عمل کروں گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نفل پڑھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت اویس کے پاس کوئی کمپاس تو نہیں تھا، کوئی سمت قبلہ بتانے کے لیے کوئی سافٹ ویئر تو نہیں تھا، دور دراز جنگلوں میں اویس کو کس نے کہا تھا کعبہ کس طرف ہے؟ جنگل میں چاہ رہتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، کعبہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کعبے والا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا، پھر سرکار نے فرمایا انی لاجد ریح الرحمن، یہ اللہ کے ولی عام لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر اللہ کی خوشبو موجود ہے، اللہ کی خوشبو موجود ہے، اور وہ خوشبو کبھی تو اخلاق کی صورت میں، کبھی علم کی صورت میں۔ اب دیکھیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں باہر بھیجا گیا۔ اب ولی کو ڈھونڈنے کے لیے مولا علی کا جانا، ولی کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت عمر کا جانا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکلے ہو، تامرون بالمعروف، دعا کا کہیں گے تو امر بالمعروف ہے نا۔ کسی کو جب آپ کہتے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کرے تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کسی کو دعا کی ریکویسٹ کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح نا۔ تو تامرون بالمعروف، دعا کے لیے جا کر کہنا قرآنی آیت کا مصداق ہے۔ جب تم ولی کو ملنے جا رہے ہو تو خیر امت بھی ہو، تامرون بالمعروف بھی ہو رہا ہے، اور نہی عن المنکر بھی ہو رہی ہے، اور تؤمنون باللہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا، اولیاء کے عرش میں جانا، ولیوں کا تذکرہ کرنا، یہ قرآن کا حکم بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور عمل صحابہ بھی ہے۔